طاغوتوں پر اور اللہ کے نافرمانوں پر ایمان لا رہے ہیں، سرکشوں پر، طاغوت پر ایمان لا رہے ہیں۔ یہاں ان الفاظ کو ذرا نوٹ فرمائیے گا کہ ایک تو بات آ رہی ہے یؤمنون بالجبت، اپنی انفرادی زندگیوں میں ان کی عبادت کا مرکز و محور تو پتھر کے بت ہیں، والطاغوت، لیکن اپنی اجتماعی زندگیوں میں اس طاغوتی باطل نظام کے اوپر قانع ہو چکے ہیں، قناعت کر چکے ہیں، اور اسی نظام کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ یعنی مدینہ کے یہود کا خیال تھا کہ مکہ کے مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہدایت کے راستے پر۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے، فلن تجد لہ نصیرا، تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے اختیار میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اگر ایسا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم جو ہے وہ لوگوں کے ذمہ لگا دیتے، تو اس وقت وہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کوئی شے فراہم نہ کرتے، ان کا دل ہی نہ کرتا کہ وہ غیر یہود کو فائدہ پہنچا سکیں۔ آج بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہود کے خیال میں غیر یہود جو ہیں ان کو نقصان پہنچانا یا ان کے مال سلب کر لینا یا ان سے جھوٹ بولنا یا ان کو دھوکہ دینا مالی طور پر، یہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ یعنی حسد کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے آخری نبی کو تشریف لانا چاہیے تھا ان کے بقول، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسماعیل میں تشریف لے، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا فضل ہے جو جس پر وہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو ہی کتاب اور حکمت دی تھی۔ یعنی اگر بنی اسماعیل میں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِي، پھر ان میں سے کوئی آپ پر ایمان لایا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کسی نے آپ سے رخ پھیر لیا، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے طور پر کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، ہم قریب انہیں آگ میں ڈال دیں گے، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جب ان کی کھالیں بھی جل جائیں گی، بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، ہم ان کی کھال کو دوسری کھال کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا۔ یعنی جہنم میں یہ نہیں کہ ایک دفعہ سزا ملی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ سزا دی جائے گی، جہنم میں جلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ جب وہ کھال جل جائے گی، جب جسم جل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک نئی سکن جو ہے نا وہ پروڈیوس کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب ان باغات میں انہیں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے باغات میں بڑے پاکیزہ جوڑے ہیں، بڑی بہترین بیویاں ان کے لیے موجود ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم انہیں داخل کر افراد کے سپرد کر دو۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ظاہری معنی تو یہ محسوس ہوتے ہیں کہ امانت جو ہے وہ اسی کو واپس کی جائے گی جو جس نے امانت وہ رکھوائی ہے، لیکن یہ اب مسلمانوں کی ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اللہ بے شک تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو، ذمہ داریاں اور عہدے ان لوگوں کو دو جو واقعتاً ان کو چلانے کے اہل ہیں۔ اور ان کی اہلیت کیا ہوگی یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آج کے اس جمہوریت کے دور میں وہ لوگ جو ذمہ داریوں پر آئیں گے، جو بیوروکریسی میں جائیں گے یا جو پالیٹکس میں جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، جن کے پاس مال موجود ہے، اور جو لوگوں کو اپنی باتوں کے اندر جو ہے وہ انوالو کر سکتے ہیں۔ لیکن دین کے ہاں جو اہل لوگ ہیں، اہل افراد ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہوں گے جو قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتے ہوں گے، کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگیاں پاک صاف ہوں گی، ان کے کردار سچے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو ذمہ داری سنبھالنے کی پوری اہلیت بھی رکھتے ہوں گے۔ ورنہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کتنے اکابر صحابہ موجود تھے،
کسی کی بھی فضیلت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک درجہ ہے. اگر دنیا کے زہد کے اعتبار سے لیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن خلفائے راشدین میں ان کا کہیں نام نہیں ہے. اس لیے کہ خلفائے راشدین وہ حضرات تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جن کے اندر اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری صلاحیت موجود تھی. اور میں اس سے آگے چل کر یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ چاروں حضرات وہ تھے جو مسلمانوں میں اجماع کے طور پر تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ فضیلت کے اعتبار سے یہ چاروں جو خلفائے راشدین گزرے ہیں یہ سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی ہے، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو سیاسی بصیرت میں وہ کسی سے کم نہیں تھے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے فضیلت میں اور صحابہ بھی تھے، بہت زیادہ آگے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سیاسی بصیرت کے اعتبار سے اور ذمہ داری کے اہل ہونے کے اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا. تو اس اعتبار سے امانتوں کو ان کے اہل افراد کے سپرد کر دو. یہ وہ لوگ ہوں جو ان امانتوں کا بوجھ اٹھا سکیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. مسلمانوں کو جو نظام ہے اس کی بنیادی ہونی چاہیے. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ کیا ہی خوبصورت نصیحت فرماتا ہے تمہیں. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نظام کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کا سیاسی نظام کس بنیاد پر ہوگا، اس کے اصول و مبادی کیا ہوں گے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دی ہے. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو اس کی جو تم میں صاحب اختیار لوگ ہیں، جنہیں صاحب امر بنایا گیا ہے، جنہیں امیر بنایا گیا ہے، جو امر دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، جن کے ساتھ تم نے بیعت کی ہے. یہاں دو باتوں کی وضاحت ذرا سمجھ لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں اب صاحب امر کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت میں اس پالیٹکس میں الیکشن لڑ کے آ جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے یہ صاحب امر ہے، انہیں خلیفۃ المسلمین کی حیثیت دے دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے ان کا حکم ماننا فرض ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ نظام ہی نہیں ہے جس میں صاحب امر موجود ہوں. نظام وہ ہے خلافت کا، اور اس خلافت کے نظام میں امیر المومنین کی بیعت ہوتی ہے، اور وہ سارے حضرات اس کی بیعت کر کے اسے اپنا امیر مانتے ہیں، اور پھر اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہاں یہ بیعت کا کوئی معاملہ موجود ہی نہیں. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ بھی غیر مشروط نہیں ہے. یعنی آپ ذرا اس آیت پر اگر غور کریں گے تو یہاں اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آ رہا ہے، پھر رسول کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ آ رہا ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ یہ لفظ موجود نہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آ رہا ہے، اور پھر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے، غیر مشروط. اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کے اندر محدود رہتے ہوئے. اولی الامر کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہو، جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انڈر ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو، کوئی اختلاف ہو جائے اور اس اختلاف کا حل نہ نکل رہا ہو، مختلف آراء سامنے آ جائیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. دیکھو اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے عمدہ بھی ہے. الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت سے لیے جائیں. بہت اہم ہے. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. اب یہاں سمجھ لیں، دعویٰ تو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا، اور رہنمائی لی جا رہی ہے باطل کے قانون سے. اسی کو ذرا اور انداز سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک منافق اور ایک یہودی تھے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ منافق ظاہر ہے بظاہر مسلمان تھا،
وہ اپنا مقدمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس مسلمان کو جو بظاہر مسلمان تھا اور اندر سے منافق تھا, اس کو یہ خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میں ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, لہٰذا میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا, میری طرف نرم گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کو سنا, اس میں یہودی حق پر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا. اب یہ دونوں باہر نکلے. اس منافق نے کہا اچھا ایسا ہے کہ ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں, اس لیے کہ ان کا عدل بڑا معروف ہے, ان سے ذرا جا کے فیصلہ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ. اور ایک روایت میں یاد ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر کے پاس بھی گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ان کے پاس گئے تو انہوں نے تو بات سننے سے انکار کر دیا کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائے ہو تو میرے پاس آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. جب کوئی شخص سپریم کورٹ سے ڈیسیژن لے آئے تو وہ دوبارہ اپیل دائر نہیں کر سکتا سیشن کورٹ کے اندر. وہاں سے پھر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جی ہم ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں, آپ ہمارے دلائل سنیے اور اس پر فیصلہ دیں. تو مقدمہ شروع کرنے سے پہلے یہودی نے کہا بس میں آپ کو اے عمر یہ بتا دوں کہ یہ آپ کے نبی سے فیصلہ کروایا ہے اور اس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا, پھر بھی آپ کے پاس آ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیرا فیصلہ کرتا ہوں, اور پھر تلوار لائے اور اس مسلمان منافق کا سر جو ہے وہ جسم سے الگ کر دیا. اس کے جو ورثاء تھے وہ آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ تو اس نے مسلمان کو قتل کیا, آپ کے ساز دیں. اس پر اللہ نے فرمایا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور قانون کہاں سے لے رہے ہیں, فیصلہ کہاں سے کروا رہے ہیں, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو پھر کہیں اور جانے کی انہیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی. یہ ان کے نفاق کی نشانی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر اس شخص کو قتل کیا ہے تو اس کا قطعاً کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا. ذرا ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن یہ الفاظ جو آ رہے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کہاں سے لیں, طاغوت سے لیں. آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے جو تعزیرات پاکستان جسے ہم نام دیتے ہیں, یہ تعزیرات ہند کا صرف نام ہی تبدیل کیا ہوا ہے, اور ان تعزیرات ہند کو یہاں کون دے کر گیا تھا, انگریز دے کر گیا تھا. یہ وہی قانون ہے جو ملکہ برطانیہ کی طرف سے لایا گیا تھا, اور اسی قانون کو آج ہم معتبر سمجھ کر اس کی بنیاد پر اپنی عدالتوں میں فیصلے دے رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک ترازو جو ہے نا, سمبولک ترازو اپنی سپریم کورٹ کے باہر نصب کیا ہو اور ہم نے اس پہ لکھا ہو کہ بھائی عدل کیا کرو, ہوا اقرب للتقویٰ, لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ یہ سمبولک چیزیں ہیں. جو قانون چل رہا ہے وہ آج بھی طاغوتی قانون ہے, اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر بہت دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس کلام کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کو دیکھیں گے, يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, یہ آپ سے رخ پھیرتے ہوئے کہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, تو کیا حال ہوتا ہے جب انہیں کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے, بما قدمت ایدیہم, ان برائیوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجی ہیں, ثم جاؤک, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آتے ہیں, یحلفون باللہ, اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں, ان اردنا الا احسانا وتوفیقا, ہم تو بھلائی اور موافقت چاہتے تھے, ہم تو آپ کے ساتھ تھے ہمیشہ سے, ہم نے تو کبھی آپ کا پہلو چھوڑا ہی نہیں تھا, آپ کا دامن چھوڑا ہی نہیں تھا. یہ تب ہے جب مشکل ہے, مصیبت ہے. آج ہم نے بھی ان لوگوں جیسے نہیں بننا کہ اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں اور اس وبائی کیفیت میں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں, اور جب انشاءاللہ عنقریب یہ کیفیت ہم سے دور ہو جائے تو ہم اپنے اللہ کو بھول جائیں. آج اگر ہم رجوع کریں اور اللہ ہم سب کو اس رجوع کی توفیق عطا فرمائے تو اسے پھر ہمارے آخری سانس تک اس رجوع کو چلنا چاہیے, اس توبہ کے تقاضوں پر پھر ہمیں آخری سانس تک عمل کرنا چاہیے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے اسے جو ان کے دلوں میں موجود ہے. فاعرض عنہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں, ان کو دفع کر دیں. وعظہم, اور انہیں نصیحت کریں, ان کی باتوں کو اگنور کریں اور انہیں نصیحت کریں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, اور ان سے وہ بات کہیں جو دلوں میں اتر جانے والی بات ہو, جن کے دلوں میں نفاق موجود ہے. اب کوئی بات دل میں اترے گی تو جا کر وہ اثر انداز ہوگی, اس کے اندر وہ تاثیر ہوگی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہوگا اگر اس کے اندر اطاعت کا مٹیریل موجود نہ ہو تو۔ اتباع لازمی ہے، اطاعت لازمی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جاؤکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہیں چاہیے تھا یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تک ہمارے اکابرین اور یعنی علماء کا طرز عمل یہی رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دینا اور وہاں جا کر کہنا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ان سے اپنی جانوں پر زیادتی ہو گئی ہو تو انہیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہیں، ہم آپ کے روضے پر حاضر ہو گئے ہیں اور ہم آج حاضر ہو کر یہاں پہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، فاستغفروا اللہ۔ انہیں چاہیے تھا یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے۔ بھائی استغفار تو یہ اپنے گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے، اللہ سے معافی تو یہ اپنے گھر بیٹھے بھی مانگ سکتے تھے، انہیں چاہیے تھا یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اگر ان سے گناہ سرزد ہو گئے، اگر ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر کیا ہوتا، آپ کی صحبت میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے کا جو برکت ہے وہ کیا ہوتی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ لا وجد اللہ تواب الرحیم، اور اگر تم اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر اللہ سے توبہ کرتے نا تو تم اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ اللہ تمہاری جھولی خالی نہ جانے دیتا۔ اور آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہ دیکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان بیان ہو رہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ شروع یہ معاملہ، اور پھر وہ معاملہ آگے چلتا ہوا یہاں آیا کہ اگر غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی جو آیت آ رہی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں اور بڑی خوبصورت قسمیں کھائیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ جو قسم ہے، اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قسم قرآن مجید کی ساری قسموں میں سب سے خوبصورت قسم، سب سے خوبصورت۔ قسم کھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اپنے آپ کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سیدھی سیدھی کہہ سکتے تھے مجھے میری قسم، یا یہ کہہ سکتے تھے مجھے رب العالمین کی قسم، یا کہہ سکتے تھے مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے جمال کی قسم، مجھے اپنے کمال کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے اپنی صفات کی قسم۔ نہیں، ذرا الفاظ سنی کتنے خوبصورت ہیں۔ قسم کھانے والا اپنی قسم کھا رہا ہے، لیکن درمیان میں ایک واسطہ اور ایک سبب بنا کر، فلا وربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب بھی ان کے درمیان میں کوئی تنازع، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہو جائے، جب تک کہ آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی کنسیڈر نہیں کرتے یہ مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ آپ سے رہنمائی نہیں لیتے۔ ذرا ہم اپنے آپ سے سب یہ سب بیٹھ کر سوال کریں کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہو اور ہم اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھولیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی کتاب کھولیں اور دیکھیں کہ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیہیو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو کسی نے، دونوں میں سے کسی نے جو ہے نا وہ سیرت کی کتاب کھولی اور دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ناراض ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اسے منانے کے لیے۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جب کاروباری لین دین میں کوئی گڑبڑ ہو گئی اور امانتیں ادا کرنے کا معاملہ پورا نہ ہونے پایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے اس وقت یہ معاملہ کیسے طے کیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ اور یہ عربی گرامر پڑھنے والے بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، ایک لفظ کو میں اللہ نے دونوں ہستیوں کو جمع کیا ہے، ربکا، کا صیغہ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب جو ہے وہ اللہ کے لیے، ربکا آپ کے رب، اللہ کا رب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب۔ فلا وربک لا یؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اور پھر صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے کہ رہنمائی حضور سے لینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فرمایا جو آپ پھر فیصلہ کر دینا اس حوالے سے اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائے، پھر ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو، پھر بڑی خوشی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اطاعت کرنے والے ہوں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ایسے حضور کا فیصلہ تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، نہیں کرتے ان میں سے مگر بہت تھوڑے سے لوگ. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ ایسا کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور یقیناً ہم انہیں اپنے پاس سے بہت شاندار بدلہ عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی عطا فرما دیتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب یہ دیکھیے گا، یہ وہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، آیت نمبر 69. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی اس کا ایک حوالہ پڑھا تھا. ہم سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. وہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ صراط مستقیم کہاں سے ملے گا، ہدایت کہاں سے ملے گی، ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب پڑھو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس میں سے سیکھو، اس پر عمل کرو، اس کی دعوت آگے پہنچاؤ، یہ ہدایت ہے. پھر ہم نے ساتھ ایک اور دعا بھی مانگی تھی اور کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، جن سے آپ راضی ہو گئے، جن سے آپ خوش ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ انعام والے لوگوں میں تم نے شامل ہونا ہے، تو کیسے ہونا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرنا. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین، انبیاء علیہ السلام، والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء والصالحین، اور شہداء اور صالحین ہوں گے. ان کی معیت انہیں نصیب ہوگی. کہاں ہو سکتی؟ آج ہم انبیاء علیہ السلام کی معیت اختیار کر سکتے ہیں. آج کوئی ہم میں سے یہ خواہش کرے کہ ہم کسی نبی کے ساتھ جا کر کچھ لمحے بیٹھ جائیں اور ان سے جو ہے نا نبی علیہ السلام سے ہم کچھ فیضیاب ہو جائیں اور ان سے کچھ قرآن سن لیں اور ان سے کچھ حدیث سن لیں. ہماری کوئی خواہش ہو کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکیں، تو یہاں دنیا میں یہ پوری ہو سکتی؟ ممکن نہیں. تو یہ معیت کہاں نصیب ہوگی؟ روز محشر نصیب ہوگی. یہ معیت جنت میں نصیب ہوگی. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، ان لوگوں کے گروہ میں، ان لوگوں کی جماعت میں قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے. کون ہے جو اس نعمت سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہے گا، اور کون قیامت والے دن ان لوگوں کے گروہوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہے گا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرما رہے ہیں کیا خوبصورت، کیا بہترین دوست اور کیا بہترین ساتھی ہیں یہ لوگ. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا اپنے بندوں کو. اللہ کو معلوم ہے اللہ نے یہ فضل کسے عطا فرمانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو. فانفروا ثبات او انفروا جميعا، پھر دستوں کی صورت میں اکٹھے ہو کر، جماعتوں کی صورت میں نکلو، یا اکیلے اکیلے نکلو، اکٹھے ہو کر سب. اب ذرا اس کو سمجھ لیجیے گا. یہ جو خذوا حذرکم کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں جو ہمیشہ ایک کانسیپٹ اپنے طلباء کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ بہت اہم ہے. ہم نے ایک توازن والی کیفیت رکھنی ہے. ایک انتہا یہ ہے کہ آپ اسباب کا اہتمام ہی نہ کریں اور سارے کا سارا توکل کر لیں. اس میں شاید پھر بھی کچھ نہ کچھ بچت ہے اگر انسان کا اپنا لیول اتنا ہو، اس کا اپنا توکل اتنا مضبوط ہو کہ پھر اگر وہ توکل کرنے کے بعد بھی اس پر کوئی ہلکی پھلکی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ ثابت قدم رہے، پھر تو گزارا ہو جائے گا. ادروائز پھر یہ ہوگا کہ اس نے اسباب کا اہتمام کیا کوئی نہیں، پھر ذرا سا کوئی آزمائش آ گئی اور پھر اس نے کہا جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا، معاذ اللہ. دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان سارے کا سارا اپنا جو رلائے ہے نا وہ کرے اسباب پر، اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے مائنس کر دے، معاذ اللہ.
دونوں انتہائی ٹھیک نہیں. یہ جو کہا نا خذو حذرکم، اپنے ہتھیار لے لو، اس کا مطلب یہ کہ ہتھیاروں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن ہتھیاروں پر توکل نہیں کرنا. توکل ہوگا اللہ کی ذات پر. آپ دوا لیں گے، بیمار ہو گیا کوئی آدمی، اس نے دوا کھانی ہے، لیکن دوا کھانے کے ساتھ شفا کی امید اس نے اللہ سے رکھی. میں ہمیشہ یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں پرانے زمانے کے ڈاکٹر یہ کیا کرتے تھے، آج تو بہت کم رہ گئے اللہ ماشاء اللہ، کہ وہ جب میڈیسن لکھتے تھے تو میڈیسن لکھنے سے پہلے اس پریسکرپشن کے پیج کے سب سے اوپر لکھا کرتے تھے ہوا الشافی. او بھائی یہ دوائیاں جو میں نیچے لکھنے لگا ہوں نا، شفا انہوں نے نہیں دینی، شفا اللہ نے دینی ہے. ہاں دوا لینی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا مطلب آپ یہ نکال لیں کہ بس میں بیمار ہوں گا خود بخود اللہ شفا دے دیں گے. اسباب کا اہتمام آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کر لیں. جتنا آپ مقدور بھر کر سکتے ہوں، استطاعت بھر کر سکتے ہوں، اتنا توکل کیجئے، اور اس کے بعد اللہ پہ، اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں اور پھر کہیں گے اللہ وابی ہیں اور کوئی نہیں. اور یہی اس وبائی کیفیت میں اس نصیحت کو نوٹ فرما لیں کہ احتیاطی تدابیر کا حد الوسع امکان جتنا موجود ہے اتنا اہتمام ضرور کرنا ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ماسک پہن لیں، سینیٹائزر لگا لیں، جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، اور پھر کہیں کہ بس یہ ماسک نے نہیں بچانا، یہ سینیٹائزر نے نہیں بچانا، بچانا ہے میرے رب نے. بس اتنی سی بات. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ، وہ کہتا ہے واقعی مجھ پر اللہ نے انعام کیا ہے، اِذْ لَکُمْ أَکُمْ مَعَهُمْ شَہِیدًا، جب میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. یعنی یہ کچھ منافق تھے جو بیک بینچرز تھے، پیچھے پیچھے لشکر کے چلا کرتے تھے بالکل آخر کے اوپر، اور جب کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو کہتے ہیں آپ بس آگے والے پہلے لڑتے رہیں، اس کے بعد ہم تک بات آئے. اور یعنی آگے کوئی شہادتیں وغیرہ ہو جاتی، کوئی معاملہ تو شکر ہے ہم پیچھے ہی تھے، ہم تک یہ معاملہ نہیں پہنچا، شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے، مال غنیمت مل گیا، آسانیاں مل گئی، فتح مل گئی، لَيَقُولَنَّ، تو وہ لازمی کہے گا کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اس کے درمیان کوئی مودت ہے ہی نہیں. یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بھی اس میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیتا، مجھے بھی کوئی کامیابی مل جاتی، کوئی میرا بھی حصہ نکل آتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ، تو چاہیے کہ جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں. اب انہیں چاہیے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا دیں. اب انہیں دنیا کی زندگی کی کیا پرواہ ہے. فَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو دو ہی کیسز ہوں گے، یا وہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے گا، یا غازی ہو جائے گا، یا شہید ہوگا. فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت شاندار اجر عطا فرمائیں گے. اللہ کے راستے میں نکلنا شرط ہے. موت آ گئی تو شہادت کی موت. وہ جو کیا خوبصورت شعر ہے نا، شاید اسی آیت کے حوالے سے کسی نے لکھ دیا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لٹا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں ہے، شکست کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. ہاں بازی عشق کی ہو، اللہ کے ساتھ وہ محبت، وہ تعلق، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ایک غلام کا، ایک بندے کا ہونا چاہیے. اس عشق میں آ کر انسان اللہ کے راستے میں نکلے تو آپ یقین کیجئے کہ ذرا سا کانٹا بھی چبھے گا نا، آپ کو اپنے کندھے کے اوپر کوئی تسلی دیتا ہوا محسوس ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اب یہ جھنجھوڑا گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ بے بس ضعیف مرد بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی موجود ہیں، ان پر ظلم جاری ہیں، تم اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں ہوتے. الذین یقولون، یہ وہ ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اب ہمیں اس بستی سے نکال دے.
من هذه القرية الظالم اهلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنك ولیا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حامی بھیج دے، وجعل لنا من لدنك نصيرا، اور اپنے پاس سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج دے جو ہماری مدد کرنے والا ہو۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، اور وہ جو جن نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ میں پھر اس دن سے یہ بات درس کر رہا ہوں کہ ذرا ہم اپنے آپ کو فلٹر کر لیں، یہ اب وہ ہم اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اب وہ ایک چھلنی لگ گئی ہے، اب گرے ایریاز جو ہے نا یہ ختم ہو رہے ہیں، اب بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ اب دو ہی گروہ دنیا میں موجود ہیں، یا حزب اللہ ہے یا حزب الطاغوت، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے حزب اللہ میں شامل ہونا ہے یا حزب الطاغوت میں شامل ہونا ہے، میں کس کے ساتھ ہوں، میں کس کو سپورٹ کر رہا ہوں، میری محنت کس کے لیے، کیا میں اس طاغوت کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کے زندگی تو نہیں گزار رہا، کیا میں اللہ کے دین کے لیے کچھ کر رہا ہوں؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں ان شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، کف باندھ لو انہیں۔ یہ کون تھے؟ وہ صحابہ جو مہاجرین تھے، جو مکہ میں جب رہا کرتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہیں حکم دیا گیا تو اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور میں صرف اس کو ایک فیلنگ کے ساتھ، ایک سینٹیمنٹ کے ساتھ اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی آپ اس پر غور کیجئے کہ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک عربی ہو، آپ نے عرب دیکھے ہوں گے اور کچھ نہیں تو ٹی وی پر دیکھے ہوں گے، چھوٹا قد، گورا چٹا رنگ، نرم و نازک سے لوگ، اور ان کے بدلے میں ایک حبشی ہو اور ان دونوں کی آپ ایک کشتی کرا دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حبشی جیتے گا، لمبا تڑنگا نوجوان اور زور طاقت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیں گے کہ امیہ بن خلف عربی تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تھے، طاقت اور قوت میں ہر طرح سے امیہ سے زیادہ تھے۔ جب امیہ کہتا تھا کہ لیٹ جاؤ، یہ تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، اور یہ جو پتھر کی سلیں ہیں نا یہ کمر کے اوپر رکھ دی جائیں تو کچھ بھی نہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھ کر اس کو ایک آدھ تھپڑی رسید کر دیتے۔ اس کی ہمت تھی کہ زبردستی یہ ظلم ڈھاتا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے؟ کفوا ایدیکم، اب آپ نے آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرنا ہے، اب آپ نے جواب نہیں دینا، ابھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس وقت یہ حکم تھا مکہ کے دور میں، اور جتنی دیر آپ نے ہاتھ باندھ کے رکھنا ہے، جتنی دیر آپ نے کچھ نہیں کہنا، جتنی دیر آپ نے جواب نہیں دینا، اتنی دیر کرنا کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اپنی نمازیں پڑھیے، اپنی عبادات کریے، صدقات و خیرات دیجیے، اللہ کے میں خرچ، جو بھی مشکل آپ کے سامنے آ رہی ہے اس میں استقامت کے اور صبر کے ساتھ گزریے۔ جواب دینے کا اور واپس ہاتھ اٹھانے کا اختیار آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اب جناب ہجرت ہو گئی، اور وہ جو مغربی مورخین لکھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہجرت کے سفر میں کیا ہوا تھا، یہ پہلے تو درویش تھے، پہلے تو انہیں مارا جاتا تھا، کٹ لگائی جاتی تھی، یہ جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں اور آتے ساتھ پہلا کام کیا کیا ہے؟ جنگی حکمت عملیاں طے کی ہیں اور دستے بنائے ہیں اور غزوات پہ روانہ کر دیے گئے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، جنگی مہمات بھیجی گئیں۔ یہ وہاں جو ہیں ایک درویش آدمی اور بالکل ایک ہجرت کے سفر سے گزر کر اندر سے ایک جرنیل جو ہے وہ باہر آتا ہے، تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی؟ فرمایا فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، اس وقت کچھ لوگ جو ہے نا ان میں سے ڈرنے لگے، کخشیت اللہ او اشد خشیہ، ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، انہوں نے کہا اے رب ہمارے اوپر آپ نے قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں قریبی مدت تک آپ نے مہلت کیوں نہ دے دی؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور تقوی والوں کے لیے تو آخرت ہی بہترین ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی۔ اللہ کے دین کا کام مت چھوڑو، اللہ کے دین کے راستے کی جدوجہد سے کنی نہ کتراؤ۔ اگر تمہاری موت اللہ نے لکھی ہے نا تو وہ آ جانی ہے۔ ساری دنیا کے کام چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، اللہ کے دین کا کام مت چھوڑنا۔ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم محفوظ قلعوں میں بیٹھ جاؤ، چاہے تم بلٹ پروف جیکٹس پہن لو اور بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر سفر کرنے لگو، اور پھر یہ کہ تم زیر زمین چلے جاؤ اور یا تم آسمانوں کی بلندیوں پر چلے جاؤ، وہ جس وقت اللہ نے تمہاری موت لکھی ہے وہ موت تمہیں آنی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کہتے ہیں یہ معاذ اللہ۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کل من عند اللہ، سارا کچھ اللہ ہی کے اختیار میں، اچھا اور برا وقت اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو کیا ہے ان لوگوں کو، لا يَقَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بات سمجھیں گے، ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچے، جب تم پر کوئی برے حالات آ جائیں تو فَمِنْ نَفْسِكَ، وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ تمہارے اپنی وجہ سے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت ہیں، یہ ان کی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، جن کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، جن کی وجہ سے وبائیں پھیلتی ہیں۔ کاش ہمیں اور ہمارے دانشوروں کو اس بات کا خیال ہوتا کہ اس وبا کے آنے کے بعد ہم بجائے اس پر تحقیق اور ریسرچ کرنے کے کہ یہ کس ملک کی طرف سے سازش کی گئی ہے اور کس نے تیار کی اور کون سی لیبارٹری میں بنائی گئی، ہم اس کی بجائے یہ سوچتے کہ اگر ہم نے سود کو رواج نہ دیا ہوتا، اگر ہم نے بے حیائی کو نہ پھیلایا ہوتا، اگر ہم نے نمازیں نہ چھوڑی ہوتی تو کسی کی سازش ہمیں کوئی نقصان اللہ کے مقابلے میں نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اگر ہم نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا تو کسی کی دشمنی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکتی۔ اس کی طرف توجہ نہیں۔ فرمایا وارسلناک للناس رسولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، وکفا باللہ شہید، اور اللہ اس پر گواہ کافی ہے۔ من یطع الرسول، اور جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی، ومن تولى، اور جس نے رخ پھیر لیا، فما ارسلناک علیکم حفیظا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے یہ خود قصوروار ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یقولون اطاعۃ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، فاذا برزوا من عندک، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، بیت طائفۃ منہم، رات کے وقت ایک گروہ ان میں سے مشورہ کرتا ہے، غیر الذی تقول، آپ کی بات کے برخلاف، واللہ یکتب ما یبیتون، حالانکہ اللہ لکھ رہا ہے اسے جو وہ رات کو بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اگنور کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ آپ کے لیے کارساز کے طور پر کافی ہے۔ اب یہاں پر آ رہا ہے معاملہ، یہ منافقت کی باتیں تو آ گئیں، اس منافقت کا علاج کیا ہے، اس علاج کے بارے میں ذرا سمجھ لیجیے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں دو طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ایک ہے تذکیر، تذکر، نصیحت حاصل کرنا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا۔ اس تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، للذکر، حل میں مدکر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو وہ تو تذکیر ہے، اور ایک دوسرا ہے تدبر، قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا، قرآن مجید کے حکمتوں کے اندر غوطہ زن ہونا، قرآن مجید کے اندر جو شاندار اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو سمجھنا، یہ ہے تدبر۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو تدبر ہے یہ بغیر علم کے اور بغیر استاد کے ممکن نہیں ہے۔ خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استاد محترم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سلسلہ ایسے ہی آگے کی طرف چل رہا ہے۔ تذکیر کے لیے اوپن کیا گیا ہے اس قرآن مجید کو، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، ترجمہ پڑھ لے اور تفسیر پڑھ لے، جو کوئی شخص خود اس کے اندر حکمت کے موتی تلاش کرنا چاہے تو اس کے لیے باقاعدہ علوم ہونا اس کے پاس ضروری ہے، کسی استاد کے پاس اس کا بیٹھنا ضروری ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، وہ غور نہیں کرتے قرآن میں،
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سارے اختلافات پاتے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انہیں منافقت کی بیماری سے دور کر سکتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، پاس کوئی امن یا خوف کا معاملہ آتا ہے، اذاعوا به، اسے مشہور کر دیتے ہیں، ولو ردوه الى الرسول، اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، وإلى أولي الأمر منهم، اور اپنے اصحاب اختیار تک، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، یقیناً وہ نتیجہ اخذ کر لیتے جو اس بات سے وہ جان سکتے تھے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتا، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یقیناً تم سے چند ایک کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عافیت سے جوڑا ہوا ہے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیجئے اللہ کے راستے میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے لیکن صرف اپنی جان کے۔ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دیجئے، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے کفار کی جنگ کو، واللہ اشد باسا، اللہ پکڑ کرنے میں بہت سخت ہیں، وہ اشد تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، اس کا اس میں حصہ موجود ہوگا۔ اس طرح کیفیت کو سمجھ لیں، اس سفارش سے کیا مراد ہے۔ کسی شخص نے نیکی کی دعوت دی تھی، قرآن پڑھا دیا، حدیث پڑھا دی، اور جسے اس نے یہ نیکی کی دعوت دی تھی وہ اس دعوت پر عمل کرنے والا بھی بن گیا۔ اب عمل کرنے والے کو تو اس کا اجر ملے گا، لیکن اتنا ہی اجر اس داعی کو بھی دیا جائے گا جس نے اس عامل کو اس کی دعوت دی تھی۔ اسی اعتبار سے یہ سمجھیے گا کہ ہم سب کے اعمال کی جو کڑیاں ہیں وہ جا کر ملتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے وہ، حدیث ہم تک پہنچانے والے وہ، یہ چین آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے۔ 1450 سال گزر چکے، اللہ کے علم ہے کہ باقی دنیا کتنی باقی ہے، اور قیامت تک امت محمدیہ نے رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم اگر اس چین کا حصہ بن جائیں، اور ہم اگر لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے بن جائیں، اور ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھانے والے بن جائیں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ چین رہے گی، اور جب تک، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن حدیث پڑھانے تک معاملہ محدود ہو، ہر شخص شاید اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو کار خیر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی شخص نے ایک اینٹ لا کر مسجد میں لگا دی، اب اس مسجد میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک نمازی نہیں پڑھ رہا، 20 پڑھ رہے ہیں، اور وہ جتنے پڑھ رہے ہیں ان کے سب کا اجر اس شخص کو ملتا جا رہا ہے، اور جب تک مسجد قائم رہے گی اس شخص کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہاں رکتے ہوئے میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا۔ ایک شخص نے عرب آدمی تھا، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں ایک مسجد بناؤں گا، اور اس مسجد میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا میں لگاتا جاؤں گا اللہ کے دین کے لیے، یہاں دین کا کام ہو۔ اس نے پلاٹ اپنے پیسوں سے خریدا، اس کے بعد اس نے اس مسجد کا سارا مٹیریل خود خریدا، اس کے بعد اس نے مزدور خود لگائے، ساری مزدوری ان کی خود دی، اور مسجد بنانا شروع ہو گیا۔ مسجد بناتا رہا۔ مسجد جب تکمیل کے بالکل قریب آ گئی اور تقریباً مکمل ہو گئی، ایک دن رات کو سویا اور اس نے خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی اور اسے شاباش دی کہ تم نے اللہ کے دین کے لیے بڑی محنت کی ہے، ٹھیک۔ اور ایک اور شخص وہاں کھڑا تھا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی، اس کا چہرہ نہیں نظر آیا۔ اچھا، اب یہ صبح اٹھا، بھی خوش ہے بڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباش دے دی ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ بڑی محنت کی، لیکن ساتھ ساتھ نا اسے دل میں یہ کیفیت آ رہی ہے کہ وہ آدمی کون تھا جو دوسرا، یہ سمجھ نہیں آئی بات۔ اچھا، اس نے سارے مزدور بلا لیے، انجینئرز بلا لیے، ٹھیکیدار بلا لیے، کہا جی کہ اپنا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور نے اس میں کچھ خرچ کیا ہو، کسی اور نے کنٹریبیوٹ کیا ہو؟ کہا کسی نے نہیں کیا، آپ نے کیا سارا کچھ۔ ایک مزدور کہنے لگا جی وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہماری جو سیمنٹ کی بوریاں آ رہی تھیں نا، وہ ذرا لیٹ ہو گیا تھا معاملہ، اور ہمیں نا فوری طور پر ایک سیمنٹ کی بوری چاہیے تھی، تو بالکل مسجد کے ساتھ والا جو گھر ہے نا وہ اس کی بھی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس صاحب سے ہم نے کہا یار ایک بوری دے دو سیمنٹ کی، جب آئے گی تو واپس لینا۔ اس نے کہا نہیں واپس کیا لینی، مسجد کا کام ہے، آپ بوری ویسے ہی لے لیں۔ بس ایک بوری اس نے دی تھی اور تو کچھ نہیں تھا معاملہ۔
اب جناب مسجد بنانے والے صاحب نے اسے بلا لیا، اسے بلا کر بٹھایا اور کہنے لگے اچھا جی وہ آپ نے مسجد کو سیمنٹ کی بوری دی تھی، ماشاء اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ لیں پیسے لے لیں آپ، سیمنٹ کی بوری آپ کی۔ نہیں نہیں نہیں، مسجد کا کام تھا، میں کیوں پیسے لوں گا؟ اس نے کہا حضرت اچھا ایسا کریں، میں آپ کو نا اس سیمنٹ کی بوری کے 1000 دینار دیتا ہوں، آپ پیسے لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں سوری، مسجد کا کام تھا، میں کیسے پیسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت چلیں ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو نا اس کے 10,000 دینار دیتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے کہا میں نے نہیں لینے۔ کہنے لگے اچھا ایسا ہے کہ میں آپ کو اس کے 1,00,000 دینار دیتا ہوں ایک بوری کے۔ انہوں نے کہا نہیں دینے، تمہارا دماغ تو نہیں خراب، میں تمہیں ایک سیمنٹ کی بوری کے 1,00,000 دینار دے رہا ہوں اور تم قبول نہیں کر رہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے وہ خواب رات میں نے بھی دیکھ لیا ہے، اب تم مجھے پوری دنیا کی دولت بھی اس سیمنٹ کی بوری کے بدلے میں دو گے نا تو اللہ کی قسم میں قبول نہیں کروں گا۔ خواب رات میں نے بھی دیکھا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کار خیر چلتا جائے اور وہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا جائے۔ تو بہرحال یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت اتنی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جو خیر کا کام کرے گا اور اس خیر کے کام میں اپنی ان پٹ کرے گا، چاہے اپنے مال سے ہو، چاہے اپنی جان سے ہو، چاہے اپنی زبان سے ہو، چاہے اپنی صلاحیت سے ہو، چاہے اپنے وقت سے ہی ہو، یکن لہ نصیب منہا، اس کا حصہ ہوگا اس میں۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور کسی نے اگر کسی کو برائی کی دعوت دے دی، یکن لہ کفل منہا، اس میں سے اسے بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا پھر اس کی برائیوں کا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واذا حییتم بتحیۃ، اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، فحیوا باحسن منہا، تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو۔ کیا خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی، اللہ کی قسم۔ تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تم اس سے بہتر دعا دو۔ تمہیں کوئی کہے السلام علیکم تو تم واپسی میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر تمہیں کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم واپسی میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی تمہیں تحفہ دے رہا ہے تو اس تحفے کو بڑھا کر اسے پیش کرو۔ او ردوہ، یا ویسے ہی اسے لوٹا دو، وہی سلامتی اس کے اوپر واپس لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ قیامت والے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ بات کہنے میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے انہیں کفر کی طرف لوٹا دیا ہے جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو، اب مسلمانوں میں دو رائے تھی کہ منافقین کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے، اور بعض ایسے تھے جو کہتے تھے بالکل ان کو سیپریٹ کر دیں۔ فرمایا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، فلن تجد له سبیلا، تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا۔ فتکونون سواء، پھر تم برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فخذوهم واقتلوهم، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو۔ حیث وجدتموهم، جہاں بھی انہیں پاؤ۔ ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے نہ کسی کو دوست بناؤ اور نہ اپنا مددگار۔ الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے ان منافقین کے جن کے اور تمہارے درمیان میں کوئی معاہدہ موجود ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا وہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہوں، کسی مشکل میں آئے تو بہرحال ان کی مدد کر دیا کرو۔ ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ لڑیں تم سے یا اپنی قوم سے، یعنی اس بات میں کنفیوز ہوں، پریشان ہوں۔ ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر غلبہ دے دیتا۔ فلا قاتلوکم، تو ضرور تم سے وہ لڑائی کرتے۔ فإن اعتزلوکم، پھر اگر وہ تم سے الگ رہیں۔ فلم یقاتلوکم، اور تم سے نہ لڑائی کریں۔ والقوا الیکم السلام، اور تمہیں صلح کا پیغام بھیجیں۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو پھر تم ان کے خلاف اقدام مت کرو، ان کے خلاف راستہ مت نکالو، بلکہ ان کے ساتھ صلح کر لو۔ ستجدون آخرین،
ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے، یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم میں امن سے رہیں، ویامنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردوا الی الفتنہ، لیکن جب وہ کسی فتنے کی طرف پھیرے جاتے ہیں، ارکسوا فیہا، وہ اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم، اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں، ویلقوا الیکم السلام، اور تمہیں صلح کا پیغام بھی نہ بھیجیں، ویکفوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھ بھی تم سے نہ روکیں، فخذوہم، تو انہیں پکڑو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا، یہ تمہارے خلاف اگر اقدام کرنے والے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ان کو قتل کر دو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کو یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ایمان والے شخص کو قتل کرے، مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام قرار دی گئی ہے، ناحق اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، الا خطأً، سوائے غلطی سے۔ ومن قتل مومنا خطأً، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا، فتحریر رقبۃ مومنۃ، اب خطا سے قتل ہو گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی، اب ان کا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، انہیں ایک بس مکہ مارا ہے، وہ مکہ اتنا زوردار تھا کہ وہ شخص جاں بھاگ ہو گیا۔ اب اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مومنۃ، اسے چاہیے ایک مومن غلام کو آزاد کر دے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا حوالے کرے مقتول کے گھر والوں کے، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، اگر وہ خود کہیں کہ ہم خون بہا لینا نہیں چاہتے، ہم معاف کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، اگر مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول بھی مومن تھا، ایمان والا تھا، فتحریر رقبۃ مومنۃ، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرو، وإن كان من قوم بینکم وبینہم میثاق، اور مقتول ایسی قوم سے تھا جس کے اور تمہارے درمیان میں کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے گھر والوں کو اس کا خون بہا ادا کرو، وتحریر رقبۃ مومنۃ، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرو، یہ دونوں کام اس وقت کرنا ضروری ہیں۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی قوت اور طاقت نہ پاتا ہوگا غلام آزاد کر سکے، بھئی غلام سے ہی کو قتل ہو گیا، اب وہ کیسے غلام آزاد کرے گا، تو فصیام الشہرین متتابعین، اسے چاہیے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، ایک بھی بریک بیچ میں آئے گی تو کاؤنٹنگ دوبارہ شروع کرنی پڑے گی، توبۃ من اللہ، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، یہ پچھلی بات ہو رہی تھی قتل خطا کی، غلطی سے قتل ہو گیا، اب بات آ رہی ہے ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ تو جہنم ہے، خالدن فیہا، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں تو قصاص اس سے لیا جائے گا، اسے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا کہ اس نے عمدن اس کو قتل کیا ہے، لیکن آخرت میں اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر پر نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور اسے نہ کہو جو تمہیں سلام پیش کرے، اسے ایسا نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اچھا، اب یہاں مسئلہ یہ پیش ہوا کہ جب مسلمان سفر میں نکلتے تھے، انہیں شک ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں پر جو کافر ہیں، ان سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور وہ لوگ مسلمانوں سے ڈرتے ہوئے انہیں السلام علیکم کہہ دیتے تھے، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ لگتا ہے یہ اصل میں کافر ہیں، اور یہ صرف ہم سے جان بچانے کی خاطر ہمیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت کا اعتبار ظاہر پر ہوگا، باطن پر نہیں ہوگا۔ آپ کسی شخص کے قول پر اس کے دین اور ایمان کا اور اس کے مذہب کا بھروسہ کریں گے۔ جیسے ایک صحابی کا معاملہ ہے نا کہ انہوں نے تلوار رکھ دی یہاں گردن پہ، ایک مشرک کے، جنگ ہو رہی ہے، وہ تلوار رکھ دی، جیسے تلوار رکھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، صحابی نے پھر بھی تلوار چلا دی، اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیا کیا اللہ کے بندے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نا جان جانے کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ قلبی حالت سے کب سے واقف ہو گئے تم؟ اور پھر اگلا جملہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت والے دن جب یہ کلمہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اس کا زبان سے کلمہ پڑھ لینا اس کے اسلام کا اقرار ہے، دیٹس اٹ۔ ہم نے اس کے ظاہر پر اعتبار کرنا ہے، اس کا دل کھنگال کے نہیں دیکھنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ شریعت کا اعتبار ظاہر پر ہوگا، باطن پر نہیں ہوگا۔
فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا مال و اسباب چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، ایسے ہی تھے تم سے پہلے، ایسے ہی تم بھی تھے اس سے پہلے، یعنی تم بھی جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہی معاملہ تھا، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، اس لیے تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، اب بہت اہم آیت ہے۔ گھر میں بیٹھے رہنے والے ایمان والے اور گھر سے نکل کر اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، both are not equal، یہ برابر نہیں ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، لیکن وہ جو اب دیکھیں اس میں گھر میں بیٹھے رہنے سے کیا مراد، اس کو ذرا کلیئر کر لیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے جی سارے گھر میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن ہو گیا، اب تو ہم بھی بیٹھے جو ہے نا وہ آن لائن ہی سارا معاملہ کر رہے ہیں، ہم تو بھی باہر نکل کر جدوجہد نہیں کر رہے، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیجیے گا، یہاں گھر سے نکلنے والوں سے کیا مراد ہے۔ ایک وہ ہیں جو اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہوئے دین کا کام کرنے والے، اور ایک وہ ہیں جو آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر دین کی محنت کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے، برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے، ادھر سن لیں، اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کو، ان کے مقابلے میں مجاہدین کو، وہ جو اپنا مال اور اپنی جان خرچ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے میں لگاتے ہیں، ان کو اللہ نے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے بیٹھے رہنے والوں پر۔ اور چونکہ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کتنی خوبصورت اللہ کی رحمت ہے، اللہ فرما رہے ہیں سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، حسنہ کا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیس میں یہ سمجھ لیں، امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہاں حسنہ کے لفظ کا مطلب جنت ہے، اس کا مطلب ہے صحابہ جتنے بھی تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کے سب، ادنا سے ادنا صحابی بھی جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھلک بھی دیکھا ہے نا، وہ بھی جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ نے جہاد، پھر دوبارہ وہ بات ریپیٹ ہوئی، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، اور ایک شاندار بدلے کے ذریعے سے، شاندار اجر کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت کے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ جن کی جانیں فرشتے قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، گناہوں کے پہاڑ انہوں نے اکٹھے کیا اور توبہ کیے بغیر، ان پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، جی ہم بڑے بے بس تھے، ہم بڑے مجبور تھے، جی ہمارے لیے کوئی موقع ہی نہیں تھا دین کا کام کرنے کا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا، جی ہم بہت مشکل میں تھے، جی بہت مصیبتیں تھیں، بڑی آزمائشیں تھیں۔ قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، ایک جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا تمہارے لیے پاسبل نہیں محسوس ہو رہی تھی تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیوں بیٹھ گئے؟ ہجرت کیوں نہیں کر گئے وہاں سے؟ تم نے کوئی وے آؤٹ کیوں نہیں ڈھونڈا؟ فتہاجروا فیہا، تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ فاولئک مأواہم جہنم، بس یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جن کے پاس ہجرت کی کوئی تدبیر ہی نہیں تھی، طریقہ ہی نہیں تھا، وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ ولا یہتدون سبیلا، اور وہ کوئی راستہ بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے اس آیت کا میں نے یعنی جو پریکٹیکل مصداق اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے نا، وہ آج وہ شام کے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ مظالم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں اور مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے پاس شام سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا، راستے بند کر دیے گئے ہیں، جن کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ اور کیا کیا وہ درد انگیز قسم کی کیفیات ہے، میں اگر آپ سے شیئر کروں تو شاید وقت ختم ہو جائے۔ یعنی یہ جو شامی فوجی ہیں بشار الاسد کے، یہ ان لوگوں کو یعنی وہ جو جانا چاہتے ہیں وہاں سے، ان کو کہتے ہیں تم چلے جاؤ، اپنی عورتوں کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ اور میں نے ایک ساتھی کا بڑا درد انگیز پیغام مجھے آیا، میں نے سنا، بہت یعنی ظاہر ہے اس پر پھر آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان فوجیوں کے
یعنی جہاں پہ اڈے بنے ہوئے ہیں ان کے قریب سے اگر رات کے وقت میں گزرو نا تو مسلمان عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. آج یہاں ہم اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں محفوظ بیٹھے تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگیں؟ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہ مشکل جو ہے یہ کہیں ہم پر نازل نہ ہو جائے. آج سے 6 ماہ پہلے کا منظرنامہ دیکھ لیجئے. کشمیری لاک ڈاؤن میں تھے, شام کے لوگ لاک ڈاؤن میں تھے, ادلب اور حلب میں کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. کیا آج ساری دنیا لاک ڈاؤن میں نہیں؟ کہ اللہ نے آج سب کو بند نہیں کر دیا؟ کہ اللہ نے بتا نہیں دیا کہ تم ان پر کرفیو نافذ کرتے ہو؟ آج میں تمہیں کرفیو نافذ کر کے دکھاتا ہوں جو تمہارے اپنے شہر سنسان ہو جائیں گے. آج نیو یارک سنسان پڑا ہے, آج لاس اینجلس سنسان پڑا ہے, آج کیلیفورنیا سنسان پڑا ہے, آج ماسکو سنسان پڑا ہے. یہ سب لوگ تھے جنہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگائے تھے شام کے اندر, افغانستان کے اندر, عراق کے اندر, اور آج یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور روزانہ میڈیا پر آ کر اپنی لاشوں کی تعداد بتاتے ہیں کہ آج ہمارے اتنے بندے مر گئے ہیں. اللہ کو پتہ تھا مسلمانوں کے اندر تو شاید اب وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے کہ جا کر ان کفار کو جہنم واصل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے نمرود کا معاملہ ہوا تھا نا, اس وقت اہل ایمان کو اتنے تھے ہی نہیں بیچارے جو جا کر نمرود کو سبق سکھاتے, تو اللہ نے مچھر کو بھیج کے ختم کرا دیا جو رب ہونے کا دعوے دار تھا. آج بھی سول سپریم پار ہونے کے جو دعوے دار تھے, اللہ کو پتہ مسلمانوں سے کیا ہونا ہے بیچاروں سے. یہ تو اپنے کمروں سے باہر نکلنے جو کہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر اپنا عذاب نازل کیا آپ دیکھ لیجیے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. اب ان کے پاس اللہ کے دین پر عمل کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے, تو فرمایا یہ لوگ بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا, يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, اور زمین میں پناہ کے لیے بڑی جگہ اور وسعت پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو کہ ہجرت کرنے کے لیے نکلا اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ثم يدركه الموت, پھر اسے موت نے آ پکڑا اسے ہجرت کے راستے میں, فقد وقع اجره على الله, اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا, اور اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. قصر نماز کا حکم آ گیا. اب أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو, نماز میں کچھ کمی کر لیا کرو. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تم ڈرتے ہو کہ وہ لوگ ستائیں گے تمہیں جنہوں نے کفر کیا. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا, بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہاں یہ سمجھ لیجیے گا کہ نماز میں قصر سے مراد یہ ہے کہ ظہر, عصر اور عشاء کی جو 3 نمازیں ہیں, ان نمازوں کے, فجر اور مغرب میں کمی کوئی نہیں, ظہر, عصر اور عشاء کی نمازوں کے جن نمازوں کے 4 فرض ہیں ان کو ہاف کر کے 2 پڑھ لیا جائے گا جب سفر کا معاملہ ہوگا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور آپ ان کے لیے نماز کو قائم کریں, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنے ہتھیار پکڑ لیں. یہ صلاۃ الخوف کا معاملہ ہے. صلاۃ الخوف, جب خوف ہو کے کفار حملہ کر سکتے ہیں, ہم نماز کی حالت میں ہوں گے اور وہ آ کر, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, اسلحہ ہم نے رکھ دیا نماز کے لیے سائڈ پر, اب وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. تو ایک جماعت ایسی جسے آپ تعینات کریں کہ وہ سیکیورٹی پر مامور رہے اور باقی لوگ نماز ادا کر لیں. فَإِذَا سَجَدُوا, جب وہ سجدہ کر چکیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا, اور دوسری جماعت آ جائے جس نے نماز ادا نہیں کی, یعنی جو پہلے حفاظت میں مامور تھے, اب نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ بندوقیں پکڑ لیں, اسلحہ پکڑ لیں, اور باقی لوگ آ کر نماز ادا کر لیں ان کی سیکورٹی میں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, چاہتے ہیں وہ لوگ جن نے کفر کیا, لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کہ تم کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے اور ساز و سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو وہ تم پر ایک ہی مرتبہ حملہ کر کے ٹوٹ پڑیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ, کہ تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے. أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, یا تم بیمار ہو. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ, کہ تم اپنے ہتھیار رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, اپنی ڈھالیں پکڑ رکھو. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا. یعنی اگر مشکل ہو رہی ہے تو تلواریں تو تم رکھ سکتے ہو, اس لیے کہ اٹیک کا کام کرتی ہیں. ڈھالیں پکڑے رکھو, اس لیے کہ ڈیفنس کبھی تم نے چھوڑنا نہیں ہے.
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، یہ نہیں ہے کہ سلام پھیر دیا اس کے بعد کہا یا اللہ آپ کے حکم پر میں آپ کی مسجد میں آیا اور میں نے 5 وقت نماز پڑھ لی، اب کام ختم ہے، اب میں اپنا کام کر رہا ہوں، اب میں اپنی تجارت کر رہا ہوں، اب میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، اب میں شادی بیاہ میں مصروف ہوں، اب اپنی رسومات کر رہا ہوں، ان میں مرضی میری ہوگی. نو، نماز کے اثرات تمہارے روزمرہ کے معمولات میں نظر آنے چاہیے. اور وہ کیسے آئیں گے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، ہر حالت میں اللہ کو یاد کیا کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان پالو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز جو ہے وہ مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے. یعنی اگر خوف کا وقت ہے تو نماز نہیں چھوڑنی، اس کے لیے ترتیب بنا لینی ہے، اور جب خوف کا وقت ختم ہو جائے تو پھر نماز قائم کر لینی ہے. اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کمزوری نہ دکھاؤ دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں. إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم نے دکھ جھیلا ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو بے شک انہوں نے بھی دکھ برداشت کیا جیسے تم نے جھیلا. غزوہ احد میں اگر تمہیں ایک پارشل شکست ہوئی ہے تو غزوہ بدر میں وہ بھی دکھ برداشت کر کے آئے ہیں، انہیں بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس اجر کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جو اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والے نہ بنے جھگڑا کرنے والوں کی طرف سے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار مانگیے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا نہ کیجیے ان کی طرف سے جو آپ سے خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا نصیما، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گناہ گار ہو. یستخفون من الناس، وہ اپنے ارادے لوگوں سے چھپا سکتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے اپنے ارادے نہیں چھپا سکتے. وهو معهم، اور اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے. ہا انتم ہؤلاء، اے مسلمانوں یہ تم ہی ہو. جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کے معاملے میں ان سے جھگڑا کرتے ہو. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون اللہ سے ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا قیامت کے دن. آج تو تم ان کی سفارشیں کر رہے ہو، آج تو تم ان کے حق میں باتیں کر رہے ہو، قیامت والے دن ان کے حق میں بات کرنے والا کون ہوگا اللہ کے سامنے؟ امن یکون علیہم وکیلا، کون ان کا وکیل ہوگا اس قیامت کے دن اللہ کے حضور. ومن یعمل سوءا، اور جس نے کوئی برائی کی. بڑے خوبصورت الفاظ، اور ہم سب کے لیے یعنی ایک دل کو ٹھنڈک پہنچانے والے الفاظ ہیں کہ ہم سے جو خطائیں اور گناہ ہو چکے اس پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ومن یعمل سوءا، جس نے کوئی برائی کی. او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کیا. ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ سے استغفار کیا، پھر اس نے اللہ سے بخشش مانگی. یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. ومن یکسب اسما، اور جس نے گناہ کمایا. فانما یکسبہ علی نفسہ، وہ گناہ اپنے لیے کما رہا ہے، اپنا نقصان ہے اس کا. اللہ کی بادشاہت اور ربوبیت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جس نے کوئی خطا یا گناہ کمائی. ثم یرمی بہ بریئا، اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا. فقد اسے گناہ تو بہت بڑا ملا ہی ملا، بہتان بھی باندھنے کا اس کو جو ہے نا وہ جرم اس کے سر پہ تھوپ دیا گیا. گناہ خود کیا ہو اور انسان کسی دوسرے پر الزام دھر دے تو اس گناہ کی سزا تو ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ بہتان کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہوگا. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی. لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ایک گروہ ایسا تھا جو چاہتا کہ آپ کو راہ عدل سے ہٹا دے. وما یضلون الا انفسہم، اور یہ آپ کو نہیں بہکا رہے، اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں. وما یضرونک من شیء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں.
صلی اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیم، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ نجوہ جو ہے نا، اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے، سرگوشیاں کرنا، سازشیں کرنا، ایک دوسرے کے کان میں ایسی باتیں کرنا جس کا علم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو سکے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ سرگوشیاں کرنے میں، سیکریسی رکھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، لیکن ایک راستہ اس نجوہ کا ہے جو پسندیدہ، وہ کیا ہے کہ تم وہ نجوہ جو صدقے کی ترغیب دے، جو خیر کے کام کرنے کی ترغیب دے، او معروف یا نیکی کی، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کی۔ یہ تو بہت عام آپ نے نجوہ سنا ہوگا کہ یعنی ایک شخص ہے درمیان میں، مڈل مین، اور وہ ایک کے پاس گیا دوسرے کی برائی بیان کر دی، اور دوسرے کے پاس جا کر پہلے کی برائی بیان کر دی۔ اگر بالفرض دونوں نے ایک دوسرے کی برائی کی بھی ہو تو اس درمیان والے شخص کو چاہیے، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے کو جا کر دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں کرے، اس کے خیر کے پہلو بیان کرے، اور دوسرے کے پاس جا کر پہلے کی تعریف کرے اور اس کے خیر کے پہلو بیان کرے، تاکہ دونوں کے درمیان میں محبت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جس نے ایسا کیا صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم عنقریب اسے شاندار بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے اجماع امت کی دلیل۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں جو مصادر دینیہ ہیں وہ 4 ہیں، 2 نہیں بلکہ 4 ہیں۔ قرآن ہے، سنت ہے، اور صرف یہاں تک معاملہ محدود نہیں ہے، اور پھر تیسرا مصدر ہے دین کا اجماع امت، اور چوتھا مصدر ہے قیاس۔ اور یہاں اس اجماع امت کی دلیل آ رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ امت نے اجماعی طور پر ایک فیصلہ فرمایا، اور وہ فیصلہ 1450 سال میں امت کے علماء اور فقہاء میں چلتا رہا، اور آج کوئی شخص آ کر یہ کہے گا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو میں نے 4 ٹی وی پروگرام کر لیے اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہ دین کا یہ پہلو جو ہے نا، یہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ نے کھولا ہے، اور یہ مجھے اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، جو کبھی کسی کو نہ امام بخاری کو ملی، نہ امام ابو حنیفہ کو ملی، نہ امام شافعی کو نہ ملی، نہ امام احمد کو ملی، نہ امام مالک کو ملی۔ یہ بس مجھ فقیر کو اللہ نے عطا کر دی ہے، یہ میں ہی ہوں جس پر اللہ نے دین کا یہ پہلو کھولا ہے۔ بس تو آپ میری قدر کیا کریں اور میری اس بات کو جو ہے نا وہ فالو کر لیا کریں۔ یہ ہے اصل میں فتنے کا پہلو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی کی تشریحات آپ کو اجماع امت میں ملیں گی، ان کے مقابلے میں اپنی من مرضی کی کوئی تشریح نکال کر پیش کر دینا اور کہنا کہ یہ اصل میں بس ائمہ اربعہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، اس عاجز کو سمجھ آ گئی ہے، یہ ہے اصل میں جو فتنے کا پہلو ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ جدت پسند اسکالروں کی مخالفت کرتے کیوں، آپ کو ان سے تکلیف کیا ہے؟ ایک ون ورڈ آنسر یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اجماع امت کی مخالفت میں پیش کرتے ہیں لا کر کے آپ اجماع کو چھوڑیں، آپ میری بات مان لیں۔ امت کے علماء، فقہاء، اسلاف، صلحاء کو کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی جو اللہ نے مجھے سمجھا دی ہے۔ تو اس اجماع امت کی دلیل یہاں ملے گی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، مِن بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی۔ اور وہ مخالفت کیسے ہوگی؟ یہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث پیش کر دیں اس کے اوپر، وہ مخالفت کیسے ہوگی؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اس راستے سے الگ ہو کر چلے جو ایمان والوں نے اختیار کیا ہے، جس پر امت نے اجماع کر لیا ہے، جس پر امت کی کثیر تعداد آ گئی ہے، اس لیے کہ یہ کثیر تعداد گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ نولیہ ما تولا، اللہ فرما رہے ہیں ہم اسے خود پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا، اب جائے ان گمراہیوں کے راستوں پر تلاش کرتا رہے۔ ونصلیہ جہنم، اور ہم اسے آخر میں جہنم میں ڈال دیں گے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پھر میں پہلے عرض کر چکا، پہلے بھی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ ایک شے جو معاف نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ توبہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، بغیر توبہ کیے اس پر اگر رخصت ہو گیا دنیا سے تو یہ وہ کام ہے جو معاف نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اسے جس نے اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جسے اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت بڑی گمراہی میں جا پڑا۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر چند زنانہ ناموں کو۔ کون سے زنانہ نام ہیں؟ لات، منات، عزا، نائلہ، یہ سارے کے سارے بتوں کے نام تھے۔ یہ تو یہ سارے بتوں کے نام انہیں زنانہ رکھے ہوئے ہیں اور ان ناموں کو پکارتے ہیں، ان کے ناموں کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا تھا، اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے لوں گا۔ ولا اضلنہم، اور میں انہیں ضرور انہیں گمراہ کر دوں گا۔ ولا امنینہم، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ ولا آمرنہم، اور میں ضرور انہیں ترغیب دوں گا۔ فلا یبتقن آذان الانعام، تو وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ یہ چوپایوں کے کان چیر دینے، اس کا مطلب ذرا سمجھ لیں۔ مشرکین مکہ میں معاملہ یہ تھا کہ جب بتوں کے نام پر کوئی جانور قربان کرنے ہوتے تھے نا انہوں نے، تو اس جانور کا چھوٹی عمر میں ہی اس کا کان چیر کر ایک نشان لگا دیتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جانور جو ہے نا یہ حضرت جی کی عقیدت کے لیے وقف ہو چکا، اس کو اب کچھ نہیں کہنا، نہ اس کو مارنے کی اجازت ہے، نہ اس کو یہ تو کسی نے نا بس یہ اب ہدیے کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو اس طرح الگ کرتے تھے، اور اسی لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ کیا کرو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، اور خاص طور پر اس کے کان بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کیفیت نہ ہو کہ اچھا جی ہم نے اپنے باڑے میں دو قسم کے جانور پال لیں، ایک وہ جن کو ہم جو ہے ویسے استعمال کریں گے، وہ جو ہم نے قربانی کے لیے رکھے تو ان کے ہم کان کاٹ دیتے ہیں، کوئی نشانی لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، بے عیب جانور۔ تو فرمایا ولا آمرنہم، اور شیطان کہتا ہے میں انہیں لازمی حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کردہ صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ معذرت کے ساتھ یہ نوٹ فرما لیجئے گا کہ علماء نے اس کی جو تفاسیر لکھی ہیں نا، مردوں کا داڑھی کٹوانا اور عورتوں کا یہ میک اپ کر کے اپنی صورتیں بدلنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں شامل ہے، اللہ یہ کہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی اجازت نہیں ہے اسے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی عورت بن ٹھن کر نامحرم مردوں کے صف میں باہر نکلتی ہے تو وہ ایسے ہے گویا وہ زنا کرنے والی عورت ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا، فقط خسر خسرانا مبینا، اس نے بہت کھلا نقصان جو ہے نا وہ اٹھا لیا۔ اور اسی میں اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے حوالے سے سمجھ لیجیے گا کہ عورتوں کا مردوں کی وضع اختیار کرنا، کل بھی میں نے حدیث پڑھی تھی اس کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت کے قریب جا کر فتنوں کے دور میں یہ ہوگا، مرد عورتوں کی وضع اختیار کریں گے، عورتیں مردوں کی وضع اختیار کر لیں گی، جو معاملات عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں وہ مرد اپنا لیں گے، اور مرد جو ہے وہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں والے کام کرنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ لباس بھی اور وضع قطع بھی، اور پھر یہ کہ زندگی گزارنے کا سٹائل بھی، اس میں مردوں اور عورتوں کا اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ایکسچینج کر لینا، وہ اصل میں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے مخالفت کے زمرے میں آتا ہے۔ یعدہم، شیطان وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا جو وعدہ وہ تو دھوکہ ہی ہے بس۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب انہیں ان باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ قول میں سچا کون ہو سکتا ہے۔
لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے. من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کے بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے. تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ وہ جو بھی کر لیں، ہیں تو بہرحال رسول اللہ کی امت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہود کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کر لیں، ہیں تو بہرحال اللہ کی چنی ہوئی امت ہے نا. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں. اب ان خاروں کو، ان بدکاروں کو، ان کی بدکاری کے باوجود یو ہیو ٹو پٹ them into جنہ، ورنہ اور کون جائے گا؟ ہم نہیں جائیں گے جنت میں. کون جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ جائے گا؟ ولادیمیر پوٹن جنت میں جائے گا؟ ہم جائیں گے. اب ہم ہیں، اب شراب پی لیتے ہیں کبھی کبھار، کوئی بات نہیں. سود پہ کاروبار چل رہا ہے، کوئی حرج نہیں. کبھی کبھار کو بے حیائی بھی کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جانا جنت میں ہم ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ انسان جب اپنی بد اعمالیوں کی اور گناہوں کی جسٹیفیکیشنز تلاش کرنے لگے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جھک جاتا، معافی مانگ لیتا، عاجزی اختیار کر لیتا، فقیر بن جاتا اور کہتا یا اللہ بس جو بھی ہے معاف کر دے، معاف کر دے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جس نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایمان والا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کون اچھا ہے دین کے اعتبار سے اس بندے کی نسبت جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیا، جس نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لی. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کی جو یکسو تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. اور یہاں پھر ایک بات نوٹ کراتا چلوں، یہ جو خلیل کا لفظ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، خلال سے نکلا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ دانتوں کے درمیان میں بھی خلال کرتے ہیں، داڑھی کے درمیان میں خلال کرتے ہیں. تو بالکل درمیان میں، دو دانتوں کے درمیان میں اگر کوئی کھانے کا ذرہ پھنس جائے اسے نکالنا ہی خلال کہلاتا ہے. ٹھیک، خلل لفظ اردو میں پڑھتے ہیں، خلل بھی میرے کام میں خلل پڑ گیا، اس کا مطلب ہے میرے کام کے درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی. تو یہ جو خا لام لام کا مادہ، اس کا مطلب ہے درمیان. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت عین دل کے اندر موجود ہو، دل کے درمیان میں موجود، اسے خلیل کہتے ہیں. اور بڑی پیاری روایت مجھے یاد آ گئی ہے، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ روایت بھی پڑھ دیتا ہوں. کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اور آپس میں کسی بات پہ کوئی علمی بحث چل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوچ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، تو آپ کو کیا بنایا؟ آپ کا بھی بڑا اجر ہے، آپ کا بڑا رتبہ ہے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کو کیا بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اس آیت کے حوالے سے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور مجھے حبیب بنایا ہے. ابراہیم خلیل ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے. اور بڑے خوبصورت وہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں برسائے. وہ کہتے ہیں کہ فرق پتہ کیا ہے؟ خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے. خلیل سے بھی محبت ہے، حبیب سے بھی محبت ہے. لیکن خلیل وہ ہوتا ہے جس سے محبت میں آپ کبھی بھی کچھ بھی لے لیں. ایک دوست ہے نا، اس پہ آپ کو بڑا اعتماد ہے، آپ کو پتا یار کبھی مجھے کوئی ضرورت پڑی نا، میں رات 2 بجے بھی اٹھ کے اسے فون کروں گا، یار یہ فلاں شے چاہیے مجھے بھجواؤ، وہ کہے گا جی حاضر جناب، کوئی مسئلہ نہیں. آ رہی بات سمجھ؟ یہ ہے خلیل والا دوست. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جب چاہا جو چاہا مانگا کہ نہیں؟ لاؤ بھی پتر دو میرے راستے میں، لاؤ بھی ابا چھوڑو میرے راستے میں، لاؤ بھی بیوی چھوڑو میرے، ہوا ہے نا؟ یہ خلیل ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے. اور حبیب وہ دوست ہے جس کو سب کچھ دے دیا جائے.
سارے جہان کا حسن و جمال اور کمال اور خوبصورتی اور گفتگو اور تکلم اور سب کچھ، بہترین دوست، بہترین صحابہ، بہترین بیویاں، بہترین بیٹیاں، بہترین بچے، بہترین ساتھی، سب کچھ عطا کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے خلیل اور حبیب کا فرق، یہ عظمت ہے اس نبی کی جس نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسبت اس نبی کے ساتھ ہے۔ بس یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس نسبت کا پاس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم امتی ہونے کا کچھ تھوڑا سا بھی حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، میں پھر ایک یعنی اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا کوئی محبوب ہو اور آپ اس سے محبت کرتے ہو اور ہر شے اس پر لٹانے کے لیے تیار ہوں، اور اس کا کارڈ لے کر ایک آدمی آپ کے آفس آ جائے کہ جی وہ تاڑے محبوب نے بھجوایا، تو آپ کیا کریں گے؟ اکرام نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے؟ یار یہ اس نے بھجوایا ہے اس کو، جس کے سارے کام کرنے کو میں تیار ہوں، جس کو سب کچھ دینے کو تیار ہوں، یہ اس کے ریفرنس سے آیا ہے، مجھے اس کی عزت کرنی، اس کا جو بھی کام ہے میں نے کر دینا ہے۔ بس وہ کارڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا، وزٹنگ کارڈ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اگر ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس نسبت سے آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کبھی خالی نہیں لٹائیں گے انشاءاللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر شے کا احاطہ فرمانے والے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اب یہ ان کے حقوق آ رہے ہیں، عورتوں اور یتیموں کے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرمائیے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو تم پر کتاب میں تلاوت کیا گیا ہے، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم وہ حق نہیں دیتے جو اللہ نے طے کر دیا ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین من الولدان، اور ان کے بارے میں جو نادار ہیں بچوں میں سے، وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے عدل پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کوئی بھلائی کرتے ہو، فإن اللہ کان به علیما، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، اگر کوئی خاتون یہ اندیشہ رکھے اپنے شوہر کی طرف سے کہ وہ زیادتی کرے گا یا عدم توجہی کرے گا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ اپنے آپس میں کوئی صلح کا سمجھوتا کر لیں۔ یعنی اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا میرے اوپر توجہ نہیں کرے گا یا میرے ساتھ زیادتی کر دے گا یا مجھے چھوڑ دے گا، تو اسے چاہیے کہ کوئی سمجھوتا آپس میں صلح کا کر لے۔ وہ عورت اپنے کچھ سلوک کو، اپنے کچھ حقوق کو جو ہے نا وہ کمپرومائز کر کر بھی اگر چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ صلح کرے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور اللہ فرما رہے ہیں صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں میں لالچ رکھ دی گئی ہے، کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے زیادہ۔ کوئی کسی عورت سے پوچھ کے دیکھیں جی آپ کا شوہر آپ کے سارے حقوق ادا کرتا ہے، سیٹسفیکشن صرف جنت ہی ملنی ہے، یہاں نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سیٹسفیکشن کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتوں کو توڑنے اور ان کے اندر خرابی پیدا کرنے کی بجائے کمپرومائز کیا جائے، صلح کی جائے اور ان رشتوں کو قائم رکھا جائے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم حسن سلوک کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اب یہاں دیکھیے گا وہی بات آ رہی جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو کہا گیا تھا اگر تم خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو کیا کرو؟ ایک کر لیا کرو۔ اب اس خوف کا جواب یہاں آ رہا ہے، جیسے بھی اوپر آ گئی نا بات کہ 100% سیٹسفیکشن تو ہو نہیں سکتی، اس لیے یہاں بات آ رہی ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم پورا عدل تو کر ہی نہیں سکتے، اس کی تم استطاعت ہی نہیں کر سکتے رکھتے کہ تم ساری بیویوں کے درمیان میں پورا 100% عدل کر لو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم اس کی خواہش بھی کیوں نہ رکھتے ہو، نہیں کر سکتے، بشر ہے نا۔ اور اس کی میں دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو، ایک تو ذرا مزاحیہ مثال ہے اور سمجھنے والی ہے، اس کے بعد پھر سیریس پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، بڑی دفعہ میں نے یہ واقعہ عرض کیا۔ اب ایک مرید ان کے پاس آیا اور حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے لیے یہ تربوز لے کر آیا ہوں ہدیتاً،
तोहफतन, आपके लिए तरबूज लेकर इसे कबूल फरमाए। हजरत ने कहा यार इसको ना तुम मेरी तरफ से हदिया समझ के घर वापस ले जाओ। वो बड़ा थोड़ा सा ना वो डाउन हो गया कि मैं तो बड़े शौक से लाया था, हजरत ने कबूल नहीं किया। बाहर दरवाजे पे एक मुरीद खड़ा हुआ था, खादिम खड़ा हुआ था। मुरीद ने उससे पूछा कि भाई ये मैं तरबूज लाया था, हजरत पता नहीं पसंद नहीं करते, हजरत ने कबूल ही नहीं किया। वो खादिम कहने लगा जी हजरत की 2 बीवियाँ हैं, अब उसको तरबूज को आधा आधा करते और वज़न करते और क्या करते। वो तो हजरत ने कहा यार तू मेरे वालों रख ले। अच्छा उसको बड़ा शौक हुआ, उसने कहा कि अच्छा चलो अगर हजरत अदल करते हैं तो मैं भी हदिया ज़्यादा इस दफ़ा देता हूँ। तो वापस गया बाज़ार और जाकर उसने ना एक तरह के बिल्कुल एक शेप के एक वज़न के एक तरह का बिल्कुल वज़न और साथ वो 2 तरबूज ने कहीं से बड़ी मुश्किल से ढूंढे। वो कोई फ़र्क नहीं बता सकता था उन दोनों, और वो दोनों तरबूज लाकर हज़रत के सामने रखे। कहा हज़रत इसमें वज़न में कोई फ़र्क नहीं, रंग में कोई फ़र्क नहीं, हाँ सर बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, शेप भी एक जैसी है, अब आप कबूल फरमा लें। हज़रत ने कहा हाँ अब ठीक है, अब ठीक, अब तुम दे दो। तो वो दोनों तरबूज हज़रत ने रख ली। अब वो खुद तहरीर फरमाते हैं कि मामला क्या हुआ। एक तरबूज एक बीवी को ले जाके दे दिया, दूसरा तरबूज लेके दूसरी बीवी के पास गए, उसको कहा जी कि 2 तरबूज आए थे, पूरी एक्सप्लेनेशन, 2 तरबूज आए, वज़न एक जैसा, शेप एक जैसी, रंग एक जैसा, सब एक जैसा, ये एक उसको दे दिया, एक तुम्हारे लिए ले आया। तो उसने उसको थोड़ा सा काटा, काटने के बाद एक उसने बाइट ली और उसके बाद उसने तरबूज उठा के दीवार पर मारा। उसने कहा मीठे वाला, इसमें तो मर्द का कोई इख्तियार ही नहीं, उसको पता ही नहीं बेचारे को कि इसमें से मीठा कौन सा और फीका कौन सा है। ज़्यादा ये हो सकता है कि जो ज़ाहिरी चीज़ें, ज़ाहिरी कैफियत उसमें से एक जैसा लाकर दोनों को दे दिया। तो 100% अगर कोई शख्स कहे कि मैं बराबर ही कर सकता हूँ तो 100% तो नहीं कर सकता। और इसमें ख़ास तौर पर जो मोहब्बत का मामला है, अल्लाह अकबर, उन लम्हात को याद कीजिए कि 9 बीवियाँ एक वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में हैं, 9, कि जो मोहब्बत या अल्लाह आपने उसकी मेरे दिल में डाली है ना, वैसी मोहब्बत बाकी किसी और की नहीं है। उसके हवाले से मुझसे सवाल ना कीजिए, वो मोहब्बत भी तो आप ही ने पैदा की है। तो एक फितरी मामला है कि दिल में किसकी मोहब्बत ज़्यादा है और किसकी कम है, ये तो बिल्कुल फितरी है, उसमें बिल्कुल बराबरी 100% नहीं हो सकती। तो फरमाया कि तुम हरगिज पूरा 100% अदल नहीं कर सकते, वलौ हरस्तुम खातुम ख्वाहिश भी रखते हो। इसका मतलब क्या हुआ? खौफ करना छोड़ दो। अगर तुम इस इंतजार में कि तुम 100% अदल के लेवल पे पहुंचोगे और फिर कसरत अज़दवाज की तरफ जाओगे तो ये मामला कभी अचीव नहीं होना तुमसे। फला तमीलु कुल्लल मैल, तो एक ही की तरफ पूरे मिलान के साथ माइल ना हो जाओ, एक ही तरफ झुक ना जाओ। फतज़रूहा कल मुअल्लका, और दूसरी को मुअल्लक अंदाज में लटका हुआ ना छोड़ दो बीच में, यानी दोनों के हुकूक बराबर, कोई 19-20 का फ़र्क आ जाए तो बहरहाल वो बतक़ाज़ा बशरियत अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक को बिल्कुल ही छोड़ दो और एक की तरफ बिल्कुल माइल हो जाओ। व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू, और अगर तुम इस्लाह करते रहो और अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरुर रहीमा, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। वहीं यतफ़र्रक़ा, और अगर दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाएं और दोनों में अलहदगी हो जाए, युग़निल्लाहु कुल्लम मिन सआतिही, तो अल्लाह दोनों को अपनी वसअत से गनी कर देगा। वकानल्लाहु वासिअन हकीम, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला और कमाल हिकमत वाला है। आयत नंबर 130 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज पढ़ लिया और अभी ब्रेक का वक्त होगा। आज हम ब्रेक को तकरीबन 5-10 मिनट लेट ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके 12:30 तक हम वापस ले आ जाएँ। तो इंशाल्लाह आयत नंबर 131 से आगे हम शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।